الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ تنہائی کے گناہ کیسے چھوڑیں۔ شروع کرتے ہیں ایک حدیث سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کے نیک اعمال، جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی۔ پہاڑ آپ کو پتہ نا کتنا بڑا ہوتا ہے، پہاڑوں کے برابر وہ نیکیاں لائیں گے، اور ان کی ساری نیکیاں ضائع کر کے رکھ دی جائیں گی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا سکن ٹون تمہارے جیسا ہی ہوگا، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ نیکیاں بہت زیادہ کرتے ہوں گے، لیکن غلطی وہ کیا کرتے تھے؟ گناہ کیا کرتے تھے؟ وہ تنہائی میں گناہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ وہ لوگوں کے سامنے، محفلوں میں، مسجدوں میں تو مومن ہوتے تھے، لیکن جب تنہائی میں جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام کرتے تھے، اور اس طرح کے کام کر گزرتے تھے جو کبیرہ گناہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا جب ہم اس کی توبہ کر لیتے ہیں اور جب ہم اس کو سچ میں گناہ مانتے ہیں، اور کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا جب تک ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تو پھر ہم ایک چھوٹے گناہ کو بھی بڑا گناہ بنا دیتے ہیں۔ مومن کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر پہاڑ گرنے والا ہے، وہ پہاڑ کے نیچے آنے والا ہے۔ اور ایک منافق یا کافر کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ منافق کا کہ اس نے گناہ کیا اور ایسے ہی تھا کہ جیسے مکھی چائے میں گری اور فار ایگزامپل اس نے ہٹا دی۔ یعنی کہ جو سچا مومن ہوتا ہے نا، اس کو اپنا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا لگتا ہے۔ وہ نہیں سوچتا کہ اچھا چلو یہ تو بس اتنا سا ہی گناہ ہے نا، کیا ہو گیا، لوگ تو اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے گناہ پہ جسٹیفیکیشنز نہیں دیتا۔ گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کو جسٹیفائی کیا جائے۔ آپ نے گناہ کیا، کوئی بات نہیں، لوگ بھی تو کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ تو مجھ سے بھی بڑے بڑے گناہ کرتی ہے، میں نے تو بس اتنا سا گناہ کیا ہے۔ بھئی یہ اب کیا گناہ ہوا؟ یہ تو سب کرتے ہیں۔ اب شادیوں میں آج کل میوزک لگا ہوتا ہے تو میں شادی میں جانا ہی چھوڑ دوں؟ نہیں، گناہ ہے، اور گناہ کو آپ اس نظر سے دیکھیں کہ گناہ کو چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے نافرمانی کس کی کیا؟ اس ذات کی جس ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کو روز کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سکون سے آپ کو نیند دیتا ہے، آپ کو آپ کا بستر دیا ہوا، اور باقی ساری بلیسنگز آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح سر سے پیر تک اس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب بھی آپ گناہ کرنے لگے یا پھر کر چکے اور پھر آپ کو احساس ہو کہ میں نے گناہ کر لیا ہے، پیپر اور پینسل لے کے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لکھیں اپنے پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی دیا، مجھے یہ بھی دیا، مجھے یہ بھی دیا، اور میں نے کیا کیا؟ اتنے سے حکم ہے میں اس کی اطاعت نہ کر سکی۔ افسوس ہے مجھ پر اور ہم سب پر۔ گناہ سے بچنے کے طریقے میں جو فرسٹ سٹیپ آپ نے لینا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی گناہ آپ تنہائی میں کرتے ہیں یا تنہائی میں نہیں بھی کرتے، آپ گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ، آپ گناہ کے سورسز سے دور ہو جائیں۔ لائک فار ایگزامپل آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں فون پر، تو آپ اپنے فون سے دور رہا کریں۔ فون پہ بھی کہاں پر کرتے ہیں؟ اس ایپ سے دور رہیں۔ جب انٹرنیٹ کی ایکسیس ہوتی ہے تب آپ وہ کام کرتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کا پیکیج نہ لگوائیں، اونلی واٹس ایپ کا پیکیج لگوائیں۔ آپ کی عادت ہے غیبت کرنا، آپ لوگوں سے کم ملیں، آپ زیادہ تنہا رہنا شروع کر دیں۔ آپ کو لگتا ہے اگر آپ تنہائی میں گناہ کرتے ہیں تو آپ تنہائی میں بھی نہ رہیں اور لوگوں سے بھی نہ ملیں۔ کن لوگوں سے ملیں؟ ان لوگوں سے ملیں جو آپ کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور آپ کو برے کاموں سے روکتے ہیں۔ اپنی کمپنی اچھی کر لیں۔ آپ سب پہلے تو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے کہ نہیں، اگر غیبت میں کرتا ہوں تو میں نے آئندہ سے غیبت نہیں کرنی، اور اگر میں نہیں کرتا، میں سنتا ہوں غیبت، میری محفل میں، میرے گروپ میں میرے لوگ، میرے دوست کرتے ہیں، تو میں نے اس محفل میں نہیں بیٹھنا۔ اس سورس کو، اس جگہ کو چھوڑ دے جہاں پر گناہ ہو رہا ہے اور جو چیزیں آپ کو گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اگر تنہائی گناہ کا سبب ہے کہ جب بھی آپ تنہا ہوتے ہیں تو آپ کوئی برا کام کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، تو آپ تنہا ہونا چھوڑ دیں۔ آپ ہر وقت کسی نہ کسی کی نظر میں رہا کریں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا کریں، مزید اپنے ایمان کو تازہ رکھا کریں اچھے دوستوں کے ذریعے، اچھے ٹیچرز کے ذریعے، اور سب سے زیادہ ایمان کو تازہ کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے قرآن، اللہ تعالیٰ کا کلام۔ علم حاصل کریں۔
آپ لوگ دیکھیے گا کہ قرآن کلاس یا جب بھی ہم کسی ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں یا کوئی اچھا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں یا کوئی دوست ہم سے کوئی اچھی اللہ کی باتیں کر رہا ہے تو ہمارا ایمانی لیول بہت بڑھ جاتا ہے، اور اس کے کچھ ٹائم بعد، اگر ایک دو دنوں بعد، کچھ گھنٹوں بعد یا ہفتے بعد ہمارے ایمانی لیول پھر ڈاؤن ہوا ہوتا ہے، پھر اس کو دوبارہ رینیو کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان تو ایک پودے کی طرح ہے جس کو سینچنا پڑتا ہے۔ ایک مالی پتہ ہے نا کس طرح اپنے باغ کی حفاظت کرتا ہے، تو ہم نے ویسے ہی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کو چھوڑ نہیں دینا کہ خود ہی چلو بڑھتا رہے گا، گھٹتا رہے گا، ہمیں کیا۔ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو بڑھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے ایمان میں بڑھا۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے دین کو سنوار دے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اور اس کے اینڈ پہ آتا ہے وَأَصْلِحْ لِي دِينِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ۔ اور اللہ میری دنیا کو، میری زندگی کو بڑھا دے نیکیوں میں۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور میری موت کو شر سے بچنے کا سبب بنا دے۔ یعنی کہ میری زندگی بھی جتنی بھی سال یا جتنے بھی لمحے مجھے میری زندگی میں ملے، مجھے ہر لمحہ تو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ کافر کے لیے لمبی زندگی اس کے عذاب میں اضافہ کرتی ہے، لیکن مومن کے لیے لمبی زندگی اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے اور اس کے درجات بلند کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اور سملرلی آگے دعا کا کیا پارٹ ہے کہ اے اللہ میری موت کو میرے لیے راحت کا سبب بنانا اور شر سے بچانا، مجھے شر سے راحت دینا۔ یعنی کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو دنیا میں جب بھی میرے پاس بہت زیادہ شر یا فتنے آنے لگے تو مجھے اپنے پاس بلا لینا، میرا خاتمہ ایمان پر کرنا اور آگے کی منزلیں بھی میرے لیے آسان کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شر سے نکل کے میں دوسرے شر میں چلا جاؤں، تو آگے کی منزلیں میرے لیے بہت آسان کرنا۔ اپنے مرنے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آگے کی منزلیں آسان کر دے، ان کے قبر کے مراحل آسان کر دے۔